بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ شادی سے 4 دن پہلے ہماری بہن نے ہم سے اپنی جائیداد کا حق مانگ لیا۔ کہنے لگی جہیز رہنے دیں، مجھے میری حصے کی زمین الاٹ کر دی جائے۔ ہمارے ہاں اس سے پہلے کبھی ایسا ہوا نہیں تھا کہ کوئی عورت یا لڑکی اپنے باپ یا بھائیوں سے اپنی زبان سے اپنا حق مانگے۔ بڑوں نے بہن کو بہت سمجھایا کہ ایسا نہیں کرتے، ہم گاؤں میں بے عزت ہو جائیں گے کہ ان کی بیٹی اپنا حصہ مانگ رہی ہے، لیکن بہن تھی کہ پیار کی زبان سمجھنے کے بجائے الٹا گھر والوں سے جھگڑا کرنے پر اتر آئی تھی اور معاملہ عدالت میں لے جانے کی دھمکیاں دینے لگی۔ ہم سخت پریشان تھے کہ اب 2 دن میں ساری برادری گھر آنے کو تیار ہے اور یہاں ایسا ماحول بن گیا ہے کہ شاید یہ شادی بھی رک جائے یا انکار کرنا پڑے یا پھر چپ کر کے اس کے حصے کی زمین اس کے حوالے کر دی جائے۔ جب مجھے ملک سے باہر یہ خبر پہنچی تو یہ سب سن کر میرے ہاتھ پاؤں کام کرنے سے انکار کر گئے، بھوک مٹ گئی۔ کفیل میرے کام نہ کرنے کی وجہ سے مجھ سے ناراض اور میں خوشی کو غم میں تبدیل ہوتا دیکھ کر نڈھال ہو گیا، کیونکہ میں 9 سال سے پاکستان سے باہر تھا اور اپنی بہنوں کے گھر بسانے کے لیے محنت کر رہا تھا۔ اکیلا بیٹھ کر سوچوں تو لگتا تھا کہ بہن اپنی جگہ ٹھیک ہے، جب حدیث پاک مطابق شریعت اس سے اپنا حق لینے کی اجازت دے رہی ہے تو ہم کون ہوتے ہیں انکار کرنے والے۔ اور جب باقی کسی گھر کے افراد کی کال آتی تو لگتا مجھے اپنی بہن کے پاس جا کر سمجھانا چاہیے کہ ایسا ٹھیک نہیں، ہم بے عزت ہو جائیں گے، لیکن کیا کرتا، ایک دن گزر چکا تھا اور 3 دن باقی تھے۔ میں نے شام کو بہن سے بات کرنا چاہی تو کہنے لگی کہ اگر تم میری شادی سے پہلے جائیداد دلوانے میں میرا ساتھ دینے کا وعدہ کرتے ہو تو میں تم سے بات کرتی ہوں، نہیں تو دوبارہ مجھ سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے اسی شام بنا سوچے ٹکٹ کروانے کا ارادہ کیا اور اگلی صبح جہاز میں بیٹھ کر رات 1 بجے گھر پہنچا۔ چھوٹے سب خوشی سے ملے اور سب بڑوں کے چہروں پر اداسی نے ڈیرے جما رکھے تھے۔ سب مجھے ملے ضرور، لیکن ایسے جیسے میں 9 سال بعد نہیں بلکہ ہر شام گھر آتا ہوں۔ اکیلی بیٹھی بہن کے پاس پہنچا تو میں نے محسوس کیا کہ وہ شدت سے میرا انتظار کر رہی تھی اور مجھے دیکھتے ہی مجھ سے لپٹ گئی اور ہم دونوں بے اختیار رونے لگے۔ میں حیران تھا کہ فون پر بات کرنے سے انکار کرنے والی بہن مجھے اتنی شدت، محبت، پیار، خلوص اور چاہت سے کیسے مل سکتی ہے۔ خیر، ملنے کے بعد ہم دونوں بیٹھے۔ 9 سال بعد ہماری شکلیں کافی تبدیل ہو چکی تھی، لیکن دل وہیں 9 سال پہلے والی جگہ پر اٹکے ہوئے تھے۔ باتیں شروع ہوئی تو کہنے لگی بس مجھے میری زمین بھی مل گئی، مجھے میرا حق بھی مل گیا، مجھے میری خوشیاں بھی واپس مل گئی، یعنی مجھے میرا بھائی مل گیا تو جیسے مجھے میرا سارا جہاں مل گیا۔ اور ہم دونوں کھلکھلا اٹھے۔ میں نے پوچھا پھر تم نے سارے خاندان کو کیوں پریشان کیا؟ کہنے لگی اگر ایسا نہ کرتی تو جس طرح تم نے ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا رکھا تھا کہ اگلے مہینے آ جاؤں گا، دسمبر کو آ جاؤں گا، مارچ میں آ جاؤں گا، تو میرا خیال ہے کہ تم نے ابھی بھی 9 سال نہیں آنا تھا اور یہ ہم دونوں باپ بیٹی کا پلان تھا جو اللہ کی رحمت سے کامیاب ہوا۔ اور پھر تھوڑی دیر میں سارے خاندان کی گئی ہوئی خوشیاں واپس آ گئی اور مٹھائی کے ڈبے کھل گئے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا جس نے مجھے اپنی بہن سے ملوایا، اور باہر نکلتے ہوئے میں نے بہن سے کہا کہ شادی کے بعد میں تیرے سمیت باقی بہنوں کو بھی جائیداد میں ان کا حق دے کر اپنا فرض ادا کروں گا اور تیرے پلان کو مزید کامیاب بناؤں گا۔ یہ سنتے ہی کمرے میں موجود تمام لوگوں کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔